صلوات پڑھ دے محمد وآل بیت محمد۔ اس کائنات میں منتقم خون زہرا اور منتقم خون شہدائے کربلا حضرت بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہت بلند صلوات پڑھ دے۔ اس مجلس اعزاز سے وارث اعزاز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس مجلس میں تشریف آوری کے لیے ایک بار پھر محمد وآل بیت محمد پر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں ان افراد کے لیے کہ جن افراد نے ہمارے ذمہ بہت سی دعائیں لگائی ہیں، بہت سے افراد جو تڑپ رہے ہیں کہ کربلا میں آئے، کریم اہل بیت کی در پہ آ کر اہل بیت کو پرسا دیں، اور دنیا بھر سے وہ میسیجز کے ذریعے سے واٹس ایپ وغیرہ اور اس طرح کال کے ذریعے سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھ واسطہ محمد وآل بیت محمد کا، چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ، یا اللہ جس بندے نے التماس سے دعا کی ہے، یا اللہ تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ جو مشکلوں میں گرفتار ہیں ان کی مشکل کشائی فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں زہرا کی جڑی ہوئی گود کے صدقے میں ان کی گودیاں آباد فرما، یا اللہ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح فرما، یا اللہ پھر پروردگارہ محمد وآل بیت محمد کے صدقے میں کچھ مد نظر اور منظور نظر مریض ہیں، جنت بھائی نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، کینسر کا مریض ہے، دوسرے کو کسی بلڈ کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح ہماری اہلیہ بیمار ہیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تجھے زہرا کے زخموں کا واسطہ، زہرا کے لخت جگر کے جسم پر لگنے والے ہر ایک زخم کا واسطہ، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا یاب فرما، انہیں تندرست و توانا فرما، یا اللہ پروردگار عالم محمد وآل بیت محمد کے صدقے میں ہر دکھ درد سے مولا کے چاہنے والوں کو نجات عطا فرما، میرے خالق مالک پروردگارہ۔ ہمارے انتظامیہ والے جتنے بھی ہیں، ناصر انقلابی صاحب ہیں، حسین بادشاہ صاحب ہیں، ہمارے لال شاہ صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی افراد ہیں، غلام یاسین صاحب ہیں، اور سب کے میں نام نہیں لے سکتا، بہرحال خدمت کر رہے ہیں۔ عباس بھائی پاکستان سے تشریف لائے اور ان کی پوری کمیٹی جو دن رات خدمت کر رہی ہے، یا اللہ پروردگارہ محمد وآل بیت محمد کے نوکروں میں ان کا شمار فرما، یا اللہ محمد وآل بیت محمد کے صدقے میں ان کی جو دلی مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ایک آخری دعا اور مہم دعا جو ہے وہ یہ ہے، پروردگارہ حسین کے حقیقی وارث اور حقیقی عزادار کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، والحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین بن علی بن ابی طالب،
ثم الصلاة والسلام على النبي المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين المنتخبين المتأدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. أما بعد فقد قال الله في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سامعین محترم، دانشمندان اعظام، صاحبان فہم و فراست، سربازان امام زمانہ، علماء کرام، 1442 کا عشرہ محرم قرآن اور تطہیر حیات کے سرچشمے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی کلمات میں میں ممنون اور مشکور ہوں ان علماء کرام کا کہ جو اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہماری گفتگو کو غور سے سماعت فرماتے ہیں اور پھر ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، بعض ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ واقعاً تہ دل سے ان افراد کا میں ممنون اور مشکور ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام علماء کرام کا سایہ ہم سب پر مستدام فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم جیسے طالب علموں کو ہمیشہ آپ جیسے پاکیزہ علماء کے دامن سے وابستہ رکھے۔ عزیزان گرامی، قرآن اور تطہیر حیات کے سرچشمے اس عشرہ محرم کا موضوع ہے۔ اس موضوع کے لیے جس آیا کو سرنامہ کلام بنایا گیا وہ مشہور و معروف آیت ہے جس کا عنوان ہی آیت تطہیر ہے، جس کو جانا ہی آیت تطہیر کے نام سے جاتا ہے۔ اور ہم گزشتہ مجالس میں یہ کہتے آئے ہیں کہ حسین کا قیام جو تھا وہ تطہیر حیات انسانی کے لیے تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین ابن علی نے طہارت کا اور تطہیر کا علم بلند کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اس علم کے سائے تلے آ جاؤ۔ اگر اس علم کے سائے تلے آ جاؤ گے تو ہر قسم کی پلیدگی سے، نجاست سے، رجاست سے نجات پا جاؤ گے۔ اور حسین ابن علی نے اپنے کلمات، اپنے خطبات، اپنے سیرت کے ذریعے سے وہ ہدایت اور طہارت کے جو ابواب ہیں وہ کھول کر گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے عزاداری کے عنوان سے ہدایت کا اور طہارت کا ایک چشمہ ہمارے حوالے کیا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ جسمانی نجاستوں سے، مادی نجاستوں سے اور اسی طرح معنوی اور باطنی نجاستوں سے نجات حاصل کرے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طہارت کے چشمے میں غوطہ زن ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر اس عزاداری کو صحیح طریقے سے جیسے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا منشا ہے اور مقصد ہے اور جیسے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے انعقاد کیا جائے تو معاشرے سے فساد ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے کہ اس عزاداری کا مقصد وہی مقصد ہے جو حسین کا مقصد تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین ابن علی نے معاشرے سے برائیوں کے مٹانے کے لیے قیام کیا, اصلاح امت کے لیے قیام کیا, جس کو مولا نے بیان فرمایا اپنے فراوی میں. تو عزیزان گرامی, اسی لیے اگر ہم اس حیات کے تطہیر حیات کے سرچشمے سے صحیح طریقے سے متصل ہو جائیں تو ہماری زندگی طہارتوں سے بھر جائے گی, نجاستوں سے دور ہو جائے گی. اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت نے آیت تطہیر میں فرما دیا ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ اس آیت تطہیر کا ہر لفظ جو ہے, ویسے تو قرآن مجید کا ہر لفظ قابل غور اور قابل تدبر ہے اور ہر لفظ میں پتہ نہیں کتنے ہی علوم کے دریا جو ہے وہ پنہا ہیں, لیکن بعض آیتیں خاص ہیں, بعض آیتیں خاص ہیں کہ جن کو اگر غور سے دیکھا جائے اور جن پر اگر تدبر کیا جائے تو بہت سے علوم کے باب جو ہیں انسان کے اوپر کھلتے ہیں. آیت تطہیر کا آغاز ہو رہا ہے انما سے. عرض کیا کہ انما کا معنی حصر ہے, انما کا معنی منحصر کرنا, خاص کر دینا. فقط اور فقط کا معنی اس کا کیا جائے, بس یہی کا اس کا معنی کیا جائے. اردو میں مختلف الفاظ سے اس کا جو ہے وہ معنی کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ انما نے کس کو حصر کیا؟ پیچھے مجالس میں بیان کر چکا, تکرار نہیں کروں گا عزیزان گرامی, لیکن جو افراد آج ہمارے ساتھ متصل ہو رہے ہیں اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے علامہ طباطبائی نے فرمایا اس حصر نے کلمہ حصر نے دو چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اپنی آغوش میں لیا. ایک یہ ہے کہ یہ اذہاب رشک کا جو ارادہ ہے, یہ ارادہ جو ہے خاص ہے, یہی ارادہ ہے اللہ کا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو اذہاب رشک کا ارادہ ہے, یہ ارادہ بس اہل بیت کے ساتھ خاص ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت کے علاوہ باقی اور کے ساتھ یہ خاص نہیں. اچھا عزیزان گرامی, دوسرا جو لفظ آیا وہ یریدو کا لفظ آیا, اور یہ بھی آیت کا حسن ہے. دیکھیے کہ آیت کے اندر جتنے فعل استعمال ہوئے, یریدو کا فعل استعمال ہوا, لیذہبا کا فعل استعمال ہوا, یطہرکم کا فعل استعمال ہوا, اور یہ سارے کے سارے فعل مضارع ہیں. وجہ ہے میرے بھائیوں, میں تھوڑی انشاءاللہ آگے جا کے گفتگو کرتا ہوں اس کے بارے میں. یریدو فعل مضارع کا صیغہ, اور ہم نے عرض کیا کہ یہاں پہ ارادے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ارادہ. اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی اس ارادے کو. اس ارادے سے کیا مراد ہے؟ ارادہ تکوینی, ارادہ تشریع. عرض کی کہ شیعہ مکتب فکر قائل ہے کہ یہاں پہ ارادہ تکوینی مراد ہے, ارادہ تشریع مراد نہیں ہے. جبکہ ہمارے اہل سنت بھائی اس چیز پر مصر ہیں کہ یہاں پہ ارادہ تشریع مراد ہے. اور پچھلی گفتگو میں ہم نے بیان کیا کہ ارادہ تکوینی کس کو کہتے ہیں, ارادہ تشریع کس کو کہتے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی, کچھ ایسے ارادے ہیں اللہ کے کہ جو اللہ کا ارادہ ہے لیکن اس کو آپ کے اختیار میں دے دیا گیا. اگر آپ چاہیں تو ارادہ متحقق ہو جائے گا, میں چاہوں تو ارادہ متحقق ہو جائے گا, وگرنہ وہ متحقق نہیں ہوگا. لیکن کچھ ارادے اللہ کے ایسے ہیں کہ جو ارادے اور جو احکامات اور جو اوامر اللہ رب العزت کے ایسے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ کر لیا, اب آپ مانو یا نہ مانو وہ ہو کر رہے گا. مانو یا نہ مانو وہ ہو کر رہے گا. آپ اقرار کرو یا نہ کرو وہ ہو کر رہے گا. مثلا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, ملائکہ میں
زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ نے آدم کی خلافت کا ارادہ کر لیا. جب ارادہ کر لیا اور ارادے کا اظہار کیا ملائکہ کے سامنے، اب ملائکہ نے تحفظات کا اظہار کیا. اللہ نے اپنا ارادہ بدلا نہیں. توجہ ہے، اللہ نے اپنا ارادہ بدلا نہیں. اچھا، فرشتوں نے اعتراض کیا، دس بستہ پروردگارا یہ تو یسفک الدماء ہے، یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو فساد کرے گا. آپ اس کو ٹکے چھپے الفاظ میں آپ ان کو کیسے جو ہے دے رہے ہیں؟ لیکن جب اللہ نے کہا کہ دیکھو، اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ان کا اعتراض کس بات پر تھا؟ حسن کردار پر، طہارت کردار کے حوالے سے سوال اٹھایا. اب یہ الگ سے بحث ہے کہ کہاں سے پتا چلا ان کو، اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا منصب آ رہا ہے، پہلا عہدہ آ رہا ہے. اللہ نے عہدے کا اظہار کیا، ملائکہ نے کردار پر اعتراض کیا. ملائکہ نے کردار پر اعتراض کیا. گویا ملائکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے کردار میں فساد ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، جن کے کردار میں خون ریزی ہو وہ نمائندہ الہی نہیں ہو سکتا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدم فساد نہیں کرے گا. یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم فساد نہیں کرے گا، آدم خون ریزی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا وہ مجھے ابھی ایک فرمائش آئی کہ پشتوں میں بھی کچھ بولا کریں، تو میں پشتوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا گزدہ میدان آ جائیے. اگر آپ کو اپنے کردار پر اتنا نام ہے تو علم کے میدان میں مقابلہ کر لیجئے. ہائے ہائے ہائے، علم کے میدان میں مقابلہ کر لیجئے. پروردگارہ ان کا اعتراض کچھ ہے، آپ کا جواب کچھ ہے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ خون ریزی کرے گا اور یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عالم ہے. علماء کی محفل میں ہوں عزیزان گرامی، کہ وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی یہ خون ریزی، یہ فساد، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عالم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نگاہ میں عالم جو ہوتا ہے اس کے کردار میں نہ فساد ہوتا ہے نہ خون ریزی. ماشاءاللہ. دیکھیں نا، فرشتے بول سکتے تھے نا، اتنی اجازت تو تھی نا، جو وہ بول سکتے تھے کہ بھائی پروردگارہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. ان کو تو چھوڑے نا عزیزان گرامی. تو فرشتے یہاں پہ پلٹ کر کہتے پروردگارہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا، ہم نے تو یہ کہا تھا، آپ نے علم کا مقابلہ کروا دیا. عزیزان گرامی، اللہ کا یہ کہنا کہ علم کے میدان میں آ جاؤ اور فرشتوں کا اعتراض نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ نمائندہ الہی وہی ہو سکتا ہے کہ جو عالم ہو. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو اللہ نے خلافت کا ارادہ کر لیا، اب کوئی مانے تب بھی وہ خلیفہ. اللہ نے ارادہ کر لیا خلافت دینے کا، اب کوئی مانے تب بھی وہ خلیفہ، کوئی نہ مانے تب بھی وہ خلیفہ. فرشتوں نے تسلیم کیا، شہادت بند ہو گئے. ابلیس نے انکار کیا، رجیم بن گیا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. ذرا میرے ساتھ دیجیے گا. کیوں اللہ نے ارادہ کر لیا، مانو تو مانو، نہیں مانو تو ان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے عزیزان گرامی. جیسے اللہ نے وہاں ارادہ کیا کہ خلافت میں آدم کو دے رہا ہوں، اس کے کردار میں علم آ گیا ہے، اب تم مانو تو تمہارا ہی بھلا ہے، نہیں مانو تو لعنت کا توق آئے گا تیری گردن میں. ویسے اللہ نے ارادے تکوینی کر لیا. آئے تطہیر کے اندر ہم نے اہل البیت کے لیے ارادے تکوینی کر لیا ہے کہ عصمت ان کو دوں گا. مانو تب بھی یہی ارادہ ہے، نہ مانو تب بھی یہی ارادہ ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان ہدایت کے سرچشموں سے سیراب ہو، تب بھی یہ ہدایت کے اور طہارت کے سرچشمے ہیں، اگر نہ ہو تو تیرا ہی بیڑا غرق ہوگا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو یہ بات ارادہ تکوینی اور اس کے حوالے سے دلیل ہم نے آپ کے سامنے کل پیش کی۔ بات یہ ہو رہی تھی، نام پر گفتگو رکی تھی کہ لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ، لیُذْهِبَ، یہ سارے کا سارے جو ہے نا، یورید اللہ نے ارادہ کیا۔ ارادہ کس بات کا کیا؟ ارادہ اس بات کا کیا تاکہ اذہاب کرے۔ اب صاحب کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن پھر فی الحال یہ ہے کہ اللہ رکھے، دور رکھے کس چیز کو؟ رزق کو دور رکھے۔ توجہ ہے عزیزان کرام؟ تو یہ لے جو یہاں پہ لے یذھبا ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے علماء کرام؟ یہ لام کون سا لام ہے؟ دو احتمال اسلام کے بارے میں ہیں ہمارے اہل سنت بھائی۔ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لام علت ہے، یہ لام علت ہے، تعلیل کا لام ہے۔ بھائی کس چیز کی علت بیان کی جا رہی ہے؟ آپ ذرا توجہ سماعت فرمائیں، طالب علمانہ گفتگو ہے، میری اصلاح فرمائیے گا، رہنمائی فرمائیے گا کہ تعلیل بیان ہو رہی، کس چیز کی علت بیان ہو رہی ہے؟ کہا جیسے آئے وضو میں لیطہرکم تھا، ویسے یہاں پہ بھی وہی لام ہے۔ اللہ نے وضو، اللہ نے غسل، اللہ نے تیمم کو کیوں ہمارے لیے جو ہے وہ رکھا اور حکم دیا؟ تاکہ لیطہرکم، تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ، تاکہ ہم لوگ پاک ہو جائیں۔ توجہ ہے؟ لے یہاں پر بھی وہی معنی، لیطہرکم، یہاں پر بھی لیذھب عنکم الرجس۔ اب عزیزان گرامی، استاد محترم آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ بڑی بات اچھی کی ہے آپ لوگوں نے، بہت زبردست بات کی ہے آپ لوگوں نے، لیکن ایک کاش یہ آیت خاص ہوتی ازواج کے ساتھ۔ توجہ سماعت فرمائیے گا جعفری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر یہ آیت خاص ہوتی ازواج مطہرات کے ساتھ تو تب آپ کی بات شروع، آپ کی بات درست تھی، لیکن ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، درون متنی بھی، برون متنی بھی، قرآنی بھی، احادیث کی بھی، اور عقلی دلائل بھی، اور سیرت بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ازواج مراد نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ازواج مراد نہیں ہے۔ چونکہ اس سے پہلے آیت نمبر 28 سے لے کر 33ویں آیت تک کا جو یہ محدودہ ہے نا عزیزان گرامی، اس میں خطابات جو ہے ازواج مطہرات سے ہیں، اور ان کو منع کیا جا رہا ہے بھئی گھروں سے باہر نہیں نکلنا، بھئی آپ نے جو ہے نا تبرج جاہلیت نہیں کرنا، اور یہ پردے کی بڑی زیادہ رعایت کرنی ہے، اور دیکھو تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور دیکھو تقویٰ کی رعایت بھی کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہو کہ زینت حیات تمہیں دے دی جائے، یا علی دے دیں گے ہم آپ کو، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر تم میری نہیں رہو گی۔ میں اس پہ گفتگو بعد بھی کروں گا، لیکن صرف اتنا بتا رہا ہوں، یہ اوپر سے احکامات آ رہے ہیں، ان کو حکم دیا نماز پڑھو، بھائی تبرج جاہلیت نہ کرو، اور کرنے بیوت نہ کرو، گھروں سے نہ نکلو، یہ ناز نخرے نہ کرو، یہ ساری باتیں جو ہے بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اہل سنت کے مبنا کے مطابق لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے احکام اس لیے ہیں تاکہ تم سے یہ رزق کو دور کر دیا جائے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اگر یہ مان لیا جائے، اچھا ایک دوسری بات چلیں، پھر یہ آیت میں نے کہا نا اگر خاص ہوتی، لیکن چادر تطہیر کے نیچے کون کون آئے بتائیے ذرا؟ شیعہ سنی اس چیز کے قائل ہیں نا عزیزان گرامی، اکثریت سوائے اکرما کے، اگر موقع ملا تو اکرما کی روایت کے حوالے سے بھی بحث ہوگی، سوائے اکرما کے اور کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ ازواج رسول ہے، باقی سارے سمجھتے ہیں، ساری بات کرتے ہیں کہ بھائی اس میں خود پیغمبر ابو سعید خدری نے کہا کہ یہ نزلت فی، پیغمبر سے روایت ہے کہ یہ آیت تطہیر میری شان میں نازل ہوئی، وفی علی ہے، علی کی شان میں نازل ہوئی، فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اگر وہ احکامات
کون سے احکامات تھے، کن کے ساتھ خاص تھے؟ سب سے پہلے تو ازواج رسول کے ساتھ خاص ہیں، پھر خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ آئے تطہیر میں اگر یہ ساری خواتین ہوتی تب بھی بات بنتی تھی۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرے، کل میں یہ گفتگو کر چکا ہوں۔ آئے تطہیر میں اگر پیغمبر نہ ہوتے، علی نہ ہوتے اور حسن اور حسین نہ ہوتے تب آپ کی بات صحیح تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کا فائدہ تو سب کو ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر معاشرتی برائیوں سے نجات کا درس دیا جا رہا ہے۔ اگر خواتین بے پردہ باہر نکلیں گی، اگر جو بھی خاتون ہو وہ اگر نرم انداز میں اور مسکرا کر ہر بندے کے ساتھ بات کرے گی اور اپنی زیبائیوں کا اظہار کرے گی، معذرت چاہتا ہوں خواہران سے، اپنی زیبائیوں کا اظہار کرے گی، نوجوان گمراہ ہوں گے اور جوانوں کی توجہ اس جانب جائے گی اور وہ گمراہ ہوں گے، معاشرے میں فساد پڑے گا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں فساد نہ ہو، تو چونکہ اس کا جو وہ ہے فلسفہ ہے اور جو فائدہ ہے یہ سب کو پہنچ رہا ہے عزیزان گرامی، لہذا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا لام سے مراد یہ علت ہے۔ استاد محترم بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہی ارادہ اللہ کا ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بلکہ اللہ رب العزت یہ فرماتا لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ عَنْكُمْ الْمُسْلِمِينَ یا ایھا المسلمین یا ایھا المؤمنین۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، لیکن اللہ نے مسلمین سے خطاب نہیں کیا، اہل البیت سے خطاب کیا، اہل البیت سے خطاب کیا۔ اچھا چلیں ایک مزے کی بات آپ کو اور بتاتا ہوں، مانے نا پیغمبر، علی، حسن اور حسین یہ چار بندے مرد ہیں یہاں پر تطہیر کی چادر کے نیچے جو آئے، یہ سارے مرد ہیں۔ اب کہا جائے، آپ کی بات اگر مان لی جائے کہ خواتین سے کہا جا رہا ہے، ہاں عزیزان گرامی، اور کتنے مزے کی بات ہے کہ جنت بھائی کو حکم ہو کہ آپ روزہ رکھو، روزہ جنت بھائی رکھے، متقی میں بن جاؤں۔ تو جو ہے عزیزان گرامی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پانی میں کہوں عزیزان گرامی کہ پانی جناب والا زہر بھائی پیئے اور پیاس میری مٹ جائے، کیا بات ہے، خاموشی کی کیا بات ہے میرے بزرگوں کی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو تو ایسے ہم ان کے سامنے درس دہرا رہے ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ رب العزت، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہ رب العزت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نامعقول بات ہے۔ کیا نامعقول بات ہے؟ نامعقول بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ روزہ میں رکھوں، متقی دوسرا بن جائے، نماز میں پڑھوں، فحش اور منکر سے ان کو نجات مل جائے، پانی وہ پیے، پیاس میری بجھ جائے۔ خطاب اللہ کا خواتین سے ہے، خطاب اللہ کا ازواج سے ہے کہ بھائی تم نہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، تم نماز قائم کرنا اور رش اہل البیت سے دور ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خطاب ان سے ازواج سے ہے کہ بھائی گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ ناز نخرے نہیں کرنے، اپنی زیبائیوں کی نمائش نہیں کرنی، اور رشک سے دور ہو رہا ہے، علی سے دور ہو رہا ہے، پیغمبر سے دور ہو رہا ہے، حسن سے دور ہو رہا ہے۔ یہ معقول بات ہے؟ نہیں ہے معقول۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل بیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا توجہ سے سماعت فرمائیے گا آپ۔ تو جناب یہ لام سے مراد کون سا لام ہے؟ استاد محترم ہی بیان فرماتے ہیں کہ لام تعلیل ہے لیکن احکام کی علت نہیں بیان کر رہی۔ یا علی یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ اسی پہ مصر ہیں کہ لام علت کا ہے، تعلیل کا ہے، تو لام علت کا ہے لیکن علت ان تشریع احکام کے لیے نہیں کہ جو سابقہ آیتوں میں بیان ہوئے۔ تو پھر کس کے لیے؟ کہا یریدو کا ایک مفعول ہے جو یہاں پہ محذوف ہے، یریدو کا ایک مفعول ہے جو یہاں پہ محذوف ہے، یہ اس کے لیے علت ہے۔ اچھا آپ جب متعلق کی بات آ گئی اور مفعول کی بات آ گئی، پھر یہاں پہ شیعہ سنی آپس میں الجھنے لگے۔ یہ الجھاؤ میں بھی بڑا مزہ ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر یہ ویسے نہ ہوتی تو اتنی جو ہے نا گتھلیاں نہ سلجھتی. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ کہا کہ بھئی یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے مفعول کو مانتے ہیں یہاں پہ معذوف ہے، لیکن وہ مفعول کیا ہے؟ مفعول یہ ہے کہ اللہ نے لیُذھبا، یہ عوامر جو پیچھے گزر چکے ہیں، یہ عوامر و نواہی یہاں پہ فرض ہیں. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ لیکن استاد نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے احکام وغیرہ، یہ چند احکام کے ذریعے سے بندہ جو ہے نا تقوی الہی کے اور کیا کہتے ہیں عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا تو پھر کیا مراد ہے؟ میں مختصر کر رہا ہوں عزیزان گرامی. تو پھر کیا مراد ہے؟ کہا یہاں پہ ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز یہاں پہ پوشیدہ ہے. وہ کون سا مفعول ہے؟ وہ وہی مفعول یہاں پہ پوشیدہ ہے کہ جو اس چیز کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ اذہاب الرش کیوں ہوتا ہے. یہ اذہاب الرش کیوں ہوتا ہے؟ یہ عصمت کے درجے پر کیوں فائز ہوتے ہیں؟ یہ لوگ گناہ ان کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ یہ گناہ ان کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ گناہ ان سے دور کیوں ہے؟ اللہ نے گناہ کو اس سے دور کیوں رکھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ صرف یہ عوامر نہیں کہ جو پیچھے گزرے، بلکہ یہاں پر وہ برہان مراد ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے نا، یوسف کے خلاف سازش ہوئی. سازش کرنے والی بھی عام نہیں تھی، خاص تھی. سازش کی کمروں کے اندر بلایا، تالے لگتے گئے، گناہ کی دعوت دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی جانب متوجہ ہوئے. قرآن مجید نے کہا کہ وہ متوجہ ہوئے، یہ اس کی جانب متوجہ ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر یا حضرت یوسف نے کیا کیا؟ رَآ برہان ربے. یہاں پہ حضرت یوسف نے برہان رب کو دیکھا، اور برہان رب سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ علم و معرفت میں اضافہ ہوا، اور گناہ کی جو زشتی تھی وہ ان کے سامنے آ گئی. اللہ رب العزت کی عظمت اس کے سامنے آ گئی. اب حضرت یوسف نے گناہ کی جانب نہیں قدم بڑھائے، گناہ سے بھاگے. وہ تالے جو کفر تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ دروازے جو مقفل تھے اور جن پر تالے پڑے ہوئے تھے، یہاں پر ایک اللہ کا ولی گناہ سے دور ہی جا رہا ہے. بہانہ نہیں کہ کمرہ بند ہے، ماشاءاللہ. بہانہ نہیں کہ پروردگارہ مجبور ہوں. بھئی زشتی کو پہچان لیا نا، حقیقت گناہ کو پہچان لیا. اب جب حقیقت کو پہچان لیا کیا ہوا؟ اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ خدایا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، یہ چند منٹ کی لذت نہیں، میں تیری عبادت کی لذت چاہتا ہوں، حلاوت عبادت چاہتا ہوں، میں تیرے ذکر کی لذت اور مٹھاس چاہتا ہوں اور نہیں چاہتا. ارادہ جب کیا واپس مڑے. میں نے اور روایت کو میں نہیں پڑھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام خود بخود چلتے جاتے گئے، دروازے کھلتے گئے. یہ میرے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے بالخصوص جوانوں کے لیے درس ہے کہ جب تمہیں کوئی دعوت گناہ ملے تو اللہ پر اعتماد کرو، دروازے خود بخود کھلیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دروازے خود بخود کھلیں گے اگر اللہ پر اعتماد کر لیا تو. اچھا جیسے حضرت یوسف نے کیا. اچھا دیکھا نا پھر اللہ نے بچایا بھی تو کیسے بچایا؟ الزام لگ گیا، کٹہرے میں آ گئے، اور گواہی دینے کے لیے کسی اور کو نہیں، معصوم کا بندوبست کیا. یا بندوبست کیا. اچھا یہ ایک بات، چونکہ علم و معرفت برہان رب. اچھا دوسری چیز، جیسے حضرت ابراہیم کو نور ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو دکھایا کیا؟ ملکوت السماوات والارض. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے حقیقت آسمان، حقیقت زمین اور کس کو دکھائی؟ حضرت ابراہیم کو دکھائی، اور اس کو ہم نے یقین کرنے والوں میں سے قرار دے دیا. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو اب اللہ جب انسان حقیقت واضح ہو جائے اور یقین کی منزل پر فائز ہو جائے، ایسا انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا. ایسا انسان گناہ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتا. تو عزیزان گرامی میں یہ عرض کروں گا، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل بیت محمد.
على محمد. تو یہاں پر بھی جو فعل محذوف ہے وہ فعل وہ والا فعل ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے چونکہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو میں برہان رب عطا کروں گا، ان کو میں ملکوت السماوات والارض عطا کروں گا، یہی وجہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کیوں برہان؟ اس لیے تاکہ رجس ان سے دور رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، برہان رب جب معرفت آتی ہے، لیکن بہت سے گناہوں کے قریب ہم نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے عزیزان گرامی؟ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہمیں ان کے خباثت کا یقین ہوتا ہے. بعض ایسے نام ہیں کہ جو میں ممبر سے نہیں لے سکتا، بیان نہیں کر سکتا. ایک بچے کو کہہ دیں کہ غلاظت، جو بچوں کی غلاظت ہوتی ہے، اس کے قریب جائے بچہ بھی متنفر ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی برائی اس کے ذہن میں چھا جاتی ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اس کو چونکہ برا سمجھتا ہے. جب برا سمجھتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ گناہ اور گناہگار بیمار ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ اور گناہ بیماری ہے. کیا ہے گناہ؟ بیماری ہے یا برائی ہے؟ گناہ بیماری ہے یا برائی ہے؟ اور اسی طرح گناہگار بیمار ہے یا برا ہے؟ دیکھیں، مقام عمل میں، معاشرے میں زندگی بسر کرتے وقت اور یا اپنی حقوقی زندگی کو سائڈ پہ رکھتے وقت ہمیں گناہ کو برائی سمجھنا چاہیے. توجہ چاہوں گا عزیزان کہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں جوانوں کو. ماشاءاللہ. عام زندگی ہم جب گزار رہے ہیں نا عزیزان گرامی، تو گناہ کو، جو بھی گناہ ہے اس کو برائی سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرتی طور پر برائی سے نفرت کرتا ہے. یار توجہ سماعت فرمائیے گا قاسم بھائی، ماشاءاللہ. کہ انسان فطرتی طور پر برائی سے نفرت کرتا ہے، غلاظت سے نفرت کرتا ہے، نجاست سے نفرت کرتا ہے اور وہ اس سے دور بھاگتا ہے. اگر گناہ کو میں نے اور آپ نے برائی سمجھ لیا، نجاست سمجھ لیا، کثافت سمجھ لیا، رجاست سمجھ لیا، رجس سمجھ لیا، ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اور سمجھنا چاہیے کہ یہ رجاست ہے، یہ نجاست ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. برا بھی ایسی ہی ہے عزیزان گرامی، گناہگار بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم معاشرے میں زندگی بسر کرتے وقت ان کو برا سمجھیں گے تو ہم برے کے قریب نہیں جائیں گے، گندے کے قریب نہیں جائیں گے، غلاظت کے قریب نہیں جائیں گے. یار کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور گناہوں سے بچتے رہیں گے اور یوں انسانی معاشرے کے اندر یہ طہارت پھیلتی جائے گی. کوئی دوسرا بندہ آلودہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بار میں اور آپ لباس رسول سے بھی تن کرتے ہیں، سر پر امامہ رکھتے ہیں، کندھوں پر عبا ڈالتے ہیں، ہم ہمارا عنوان بدل جاتا ہے، ہم اب وارث انبیاء کہلاتے ہیں. یا علی یا علی. ماشاءاللہ. اب ہم سرباز امام زمانہ کہلاتے ہیں. اب ہمارے وظائف فرق کر جاتے ہیں، اب ہماری ذمہ داریاں فرق کر جاتی ہیں. اب ہم نے معاشرے میں نور پھیلانا ہے، معاشرے کی خباثتوں کو دور کرنا ہے. اب ہم لوگوں کے کام ہم نے آنا ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. توجہ ہے نا دیدان گرامی؟ اگر میں اس گناہگار کو برا سمجھوں گا، میں اس سے دور بھاگوں گا. جب میں اس سے دور بھاگوں گا اس کا علاج نہیں ہوگا. یا علی یا علی، یار بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے. اگر میں اس کو بیمار سمجھوں گا اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی. یا علی، محنت میرے رائے گاہ نہ جائے، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں انقلابی صاحب. عزیزان گرامی، اگر میں اس کو بیماری سمجھوں گا نا تو پھر میں اس کے مثلا راستے میں دیکھیں انسان اظہار ہمدردی کرتا ہے. کسی جانور کو دیکھ لے کہ وہ مثلا زخمی ہے تو اور کچھ نہیں نا عزیزان گرامی، تو کم از کم کہتا ہے بہت افسوس ہے، کسی نے مار دیا، کسی نے زخمی کر دیا.
اگر راستے میں آپ بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں لیکن راستے میں ایک بندے کو دیکھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، آپ اپنا سارا کام چھوڑ دیں گے اور اس کو جو ہے نا اپنی گاڑی میں یا ایمبولینس وغیرہ میں، بالخصوص پاکستانی معاشرے میں، یہاں کی بات نہیں کر رہا، صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل علی محمد و آل بات سمجھ آ محمد. رہی ہے؟ کیوں؟ ہم ہمدردی کریں گے اس کے ساتھ. میرے دوست، میرے بھائی، اے طالب علم، تو مصباح کی مانند ہے، تو چراغ کی مانند ہے، تو جس جگہ جائے گا وہاں پہ روشنی پھیلے گی، ماشاءاللہ. وہاں پہ روشنی پھیلے گی. کوئی روشنی لے یا نہ لے، تو نے اس کو منور کرنا ہے. ماشاءاللہ. اے عزیزان گرامی، ہاں تو عزیزان گرامی، جب گناہگار بندے کو میں بیمار سمجھوں گا، اب تو طبیب ہے، اب تو طبیب ہے، تو ڈاکٹر ہے، تو نے اس بیماری کا علاج کرنا ہے، اس لیے کہ تو وارث ہے پیغمبر کا، اور پیغمبر کو علی نے طبیب کہا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اس ولی نے پیغمبر کو کیا کہا کہ طبیب توار بطب، ہر وقت تیار رہو، بیماروں کی تلاش میں رہو. عزیزان گرامی، کہاں کوئی بیمار ہے ہم آگے بڑھیں اس کے علاج کے لیے، ہم اس کے زخموں پر مرہم رکھیں. عزیزان گرامی، ٹائم زیادہ گزر گیا ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ عنکم الرجس پر گفتگو کروں، لیکن صرف اتنا یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ اللہ نے جیسے بات چیزیں میں عرض کر رہا تھا کہ ان گناہوں کے قریب نہیں آتے. کیوں؟ اس کی برائی میرے لیے کشف ہو چکی، یقینی ہو چکی. جیسے ہمارے لیے بعض چیزوں کی خباثت عیاں ہو چکی، ہم ان کے قریب نہیں آتے، ویسے اہل البیت کے لیے سارے گناہوں کی کثافت ظاہر ہو چکی، اس کے قریب نہیں آتے. لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اچھا، اب ذہبہ اور اذہبہ، میں یہاں پہ گفتگو کر کے بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ذہبہ کا مطلب کیا ہے؟ گیا. اردو میں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ گیا. اچھا، یہ باب افعال میں دیکھیں متعدی کرنے گیا، طالب علم خالصتاً طالب علموں سے توجہ چاہوں گا. ذہبہ کا معنی کیا ہے؟ گیا. اب اس کو ہم متعدی کرنا چاہتے ہیں تو متعدی دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ذہبہ کے اس کو علماء لغت نے بیان کیا، دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ایک حمزہ باب افعال کے ذریعے سے اذہبہ کہہ دیں، اور دوسرا بھی اس کے ساتھ لگا دیں. تو جو ہے عزیزان گرامی، دو طریقوں سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. مثلا ذہبہ، ٹھیک ہے، ذہبہ زیدن یا ذہبہ بھی، توجہ ہے عزیزان گرامی اس کے ساتھ. اور ایک یہ ہے کہ اذہبہ یہ کہہ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ ذہبہ کو متعدی کیا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بھا کے ذریعے سے نہیں، اذہبہ کے الف ہم باب افعال کے ذریعے سے. اور آج میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، کل انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھوں گا اس کے حوالے سے. لیکن صرف اتنا یاد رکھیے گا عزیزان گرامی کہ جہاں پر با کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے وہاں پہ مباشرت شرط ہے، مصاحبت شرط ہے. لیکن جہاں پر حمزہ باب افعال کے ذریعے سے متعدی ہو وہاں پر مباشرت نہیں ہوتی بلکہ دور رکھنے کے معنی میں ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایک ذہبہ بے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے نا. الصاق. با کا کیا معنی ہے؟ الصاق. با کا کیا معنی ہے؟ مصاحبت، ہمراہی، مباشرت، ساتھ میں ملا ہوا ہو. جہاں پہ پہلے ملاپ ہو اور بہات پہ دوری اختیار کی جائے وہاں پر با کے ذریعے سے ذہبہ کو متعدی کیا جاتا ہے. اور جہاں پہ پہلے ہی مصاحبت نہ ہو، یا علی یا وہاں مباشرت نہ ہو، مصاحبت نہ ہو، ملاپ نہ ہو. تو اب میں سادہ اردو میں اس کا معنی کروں، اللہ نے با کے ذریعے سے متعدی نہیں کیا کہ جو پہلے رشتہ تھا اب اللہ دور کر رہا ہے. اللہ نے لیذہبا کہا، باب افعال کے ذریعے سے اس کو متعدی کیا. تو گویا یہ رجاست پہلے ہی دور تھی، اب بھی دور ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا، ایک اور جملے کی وضاحت کرتا چلوں. لیذہبا کا فاعل کون؟
یا علی یا علی یا علی بس سب عزیزان گرامی، لیودینا کا فاعل کون؟ وہی فاعل جو یریدو کا ہے، اور یہ اللہ ہے اللہ، اب جب سے اللہ ہے، یا علی بھائی بات کے بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جب سے اللہ ہے وہ گناہ ان سے دور ہے۔ یا علی دیکھیں نا، یریدو یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ جب استمرار پر دلالت کرے اور فاعل اس کا کون ہے؟ خدا ہے، تو مطلب یہ ہے جب سے اللہ نے ارادہ کیا اس وقت سے رزق ان سے دور ہے۔ اسی لیے تو بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا جو ان سے دور ہے وہی رزق ہے، جو ان سے دور ہے۔ اچھا میں اس ترجمے کو تھوڑا سا زیادہ دقیق نہیں سمجھتا، میں یہ کہتا ہوں جو ان کے مقابلے میں آتا ہے وہی رزق ہے، جو ان کے مقابلے میں آتا ہے۔ عقیدہ اہل بیت کے عقیدے کے مقابلے میں آئے رزق، عمل اہل بیت کے کردار کے مقابلے میں آئے رزق، کردار رفتار جو بھی ہے گفتار ساری چیزیں جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے، ادھر طہارت ہے وہاں نجاست ہے، یا علی یہاں طہارت وہاں نجاست۔ اچھا میں نے کہا نا عقیدہ جو ان کے مقابلے میں آئے وہ رجاست، وہ نجاست، وہ رزق، وہ پلید، اور جو ہے نا دیدان گرامی، عمل جو ان کے مقابلے میں آئے، کردار جو ان کے مقابلے میں آئے، رفتار جو ان کے مقابلے میں آئے، افراد جو ان کے مقابلے میں آئے۔ یا علی اچھا تو میں نے اب یہ عرض کیا دیدان گرامی کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ ایک زمانے کے افراد کو نہیں کہہ رہے، تو اس وقت ان کے عقیدے میں کے مقابلے میں آئے وہ بھی رزق ہے، تو اس زمانے میں آئے وہ بھی رزق ہے۔ یا علی میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، تو اس دور میں عقیدہ اگر اہل بیت کے عقیدے کے مقابلے میں آئے وہ عقیدہ رزق، وہ کردار رزق، وہ افراد رزق، تو اس دور میں فاطمہ کے مقابلے میں آئے، علی کے مقابلے میں آئے، وہ اس دور میں بھی رزق تھا، اور جو آج کے دور میں فاطمہ کے مقابلے میں آئے وہ بھی رزق ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر دیں تو جو ہے عزیزان گرامی، لہذا کوشش کیجئے گا اگر گناہ قریب آ بھی گیا ہے تو اہل بیت کے مقابلے میں نہ آئیے، اہل بیت کے مقابلے میں نہ آئیے گا، وگرنہ ریاست تیرے کردار کا جز بن جائے گی، اور پھر کوئی پانی تمہیں پاک نہیں کر سکے گا، کوئی مطہر تمہیں پاک نہیں کر سکے گا۔ لیکن عزاداران سید الشہداء، اگر ایک دن تو نے مادر زہرا پر اعتماد کر لیا تو تیرا کردار پاک ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر اعتماد کیا، اللہ نے مشکلیں آسان کی، اور میں نے کہا نا عزیزان گرامی، مختصر کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک دن جناب سیدہ پر اعتماد کر لو، اور محرم تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، خود سازی کا مہینہ ہے، آج تحیہ کر لو آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اور زہرا کو درمیان میں ڈالو، زہرا تجھے گناہوں سے بچا لے، حسین پر اعتماد کرو۔ یاد ہے وہ واقعہ، رضا نامی ایک جوان ہے، رات کو ایک جگہ گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی میں جاتے ہوئے ایک جگہ ایک خاتون کھڑی ہے، گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، لیکن یہ بدماش ہے، یہ شرابی ہے، یہ دنیا جہان کی جو بیماریاں ہیں اس کے اندر ہیں، غلاظتیں ہیں اس کے اندر ہیں، وہ سید زادی ہے، شب عاشور ہے، گریہ وزاری کی رات ہے، اس کو دعوت گناہ دیتا ہے، ایک جگہ پہ لے جاتا ہے گھر کے اندر، خاتون بیچاری کا بس نہیں چلتا کہ وہاں سے نکلے، روتی ہے، آنکھوں فغا کرتی ہے، میں حسین کی عزادار ہوں، میں گناہ کے قریب نہیں جانا چاہتی، تجھے حسین کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، میں حسین کو نہیں پہچانتا، حسین کون ہے، دو شہزادوں کی جنگ تھی اور گئے، کیونکہ کبھی حسین کے قریب آئے نہیں ہے، نہیں آیا تھی۔ اچھا ایک بات اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میری رگوں میں خون ہے زہرا کا، میں زہرا کی بیٹی ہوں، مجھے چھوڑ دو، ایک دن تم میری جدہ حضرت زہرا پر اعتماد کرو، دیکھے تمہیں رنگ دے گی۔ عزادارانی سید الشہداء یہ نہیں مانتا، اسے کہتا ہے اگر میں نے سنا ہے فارسی میں کہتے ہیں تو لات ہی، اگر تو لات ہے
تو بدماش ہے تو بدماشوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. ایک بار زہرا کے ساتھ معاہدہ تو کر کے دیکھ, زہرا پر اعتماد تو کر کے دیکھ. بس عزاداران سید الشہداء کہتے ہیں اچھا آپ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے, چلو میں حسین کی ماں زہرا کے دیکھتا ہوں, میں تمہیں زہرا کے لیے چھوڑتا ہوں, دیکھتا ہوں زہرا میرے لیے کیا کرتی ہے. اجرکم اللہ, جو رونے کے لیے آئے ہیں, تطہیر کے لیے آئے ہیں. عزاداران سید الشہداء گاڑی میں بٹھاتا ہے, اسی طرح مجلس شروع ہے, ایک جگہ پہ چھوڑ جاتا ہے. یہ سید زادی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور جاتے جاتے کہتی ہے یقین کرو حسین کی ماں زہرا کبھی تو تنہا نہیں چھوڑے گی, تیری مدد کے لیے ضرور آئے گی. یہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں تھی, بہرحال میں وہاں سے روتے روتے جو ہے نا آ گیا, گھر آیا, روتا کہا اس کو روتا چھوڑ کے میں گھر آ گیا. جب گھر آیا گھر میں کوئی نہیں تھا, سارے عزاداری کے لیے گئے ہوئے تھے, زارے یا حسین کرنے کے لیے گئے تھے. میں نے دروازہ کھولا, اندر دیکھا, اب مجھ سے وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے. ٹی وی آن تھی, ٹی وی میں کیا دیکھتا ہوں, چھوٹی چھوٹی 4 سال کی بچیاں ہیں جنہوں نے کچھ اٹھایا ہوا ہے اور کچھ گہوارے ہیں, ان گہواروں کو وہ جو ہے وہ جھلا رہے ہیں, جھولا جو ہے جھلا رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا, وہاں پر ایک منظر ایسے میرے سامنے آیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کے حلقوم میں تیر لگا ہوا. اجرکم اللہ, جو رونے کے لیے آئے ہیں عزاداران سید الشہداء, شرما کے نہ روئیے گا عزاداران سید الشہداء. کل کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کل میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. یہ پرسوں کی بات ہے, ہمارا دوست کل بھی میں نے ذکر کیا, افتخار بھائی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, رو رہا تھا. جب مجلس سے اٹھ پر گیا, زیارت عاشورہ پڑھی, اس کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہا. عزاداران سید الشہداء, کب میں نے جب ان بچیوں کو دیکھا میری نگاہ پڑی, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, گہوارے جھلا رہی ہے, ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک شبی سی بنائی ہوئی ہے, اس کی گردن کے اندر ایک تیر پیوست ہے, اور مجھ سے ضبط نہیں ہو سکا, گھر میں کوئی تھا بھی نہیں, میں زاروں قطار رونے لگا, او حسین او زہرا, ارے تیرے بچوں پر کتنا ظلم کیا گیا. بس عزاداران سید الشہداء, میں رو رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں زہرا مجھے معاف کر دے, زہرا مجھے معاف کر دے, اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کہا کہ میں روتے روتے مجھے پتہ نہیں چلا. اب میں, اور وہ لڑکی مجھے ایک کہہ رہی تھی, عزادار ایک جملہ کہہ رہی تھی, دیکھو تم ایک گناہ کرتے ہو, مہدی منتظر کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہو. گناہ نہ کیا کرو عزاداران سید الشہداء. یہ اس لڑکی نے مجھے کہا, اور میں معافیہ مانگ رہا ہوں. کہا صبح اذان کا وقت آیا, دروازہ دق الباب ہوا اور دروازہ کھلا. جب دیکھا تو ماں میری دوڑ کر آئی. کہا بیٹا تیری حالت کچھ عجیب سی ہے. یا علی آج تیری حالت کوئی عجیب سی ہے. کہا نہیں اماں مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کہا نہیں آج تجھ سے زہرا کی خوشبو آ رہی ہے, آج تجھ سے زہرا کی خوشبو آ رہی ہے, آج تجھ سے امام حسین کی خوشبو آ رہی ہے. بس عزاداران سید الشہداء, میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا. ہاں عزاداران سید الشہداء, صرف اتنا سنو, آج اس نے زہرا پر اعتماد کیا تو زہرا کی خوشبو اس سے آنے لگی. کربلا کے میدان میں حسین نے کسی سے کہا تھا تیری ماں تیرے اوپر گریا کرے, تیری ماں تیرے اوپر گریا کرے. نام کا وہ ہور تھا, ہور ہے, اس کو ہور کہا جاتا تھا. ہور نے پلٹ کر کہا اے حسین کاش تو زہرا کا بیٹا نہ ہوتا. اے کاش تو زہرا کا بیٹا نہ ہوتا, پھر دیکھتے میں تجھے جو ہے اس حالت میں کیا جواب دیتا. لیکن میری زبان نہیں چلتی, میں تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری ماں تیرے اوپر گریا کرے, میں تجھے یہ نہیں کہہ سکتا. عزاداران سید الشہداء, حر نے چونکہ زہرا پر اعتماد کیا, اس کا احترام کیا, حسین کی فوج میں زہرا نے شامل کرا دیا. حر 10ویں کی رات ہے, میں مختصر کر رہا ہوں مسائل کہ حر 10ویں کی رات ہے, خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں رو رہی ہیں. حر اپنے خیموں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, شرمندہ ہے. اے حر اپنے ساتھ سوچ رہا ہے, اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہے, اے حر اگر کل تو نے حسین کو یہاں روکا نہ ہوتا آج سکینہ پیاسی نہ ہوتی. اے حسین, اے حر اگر کل تو نے یہ نہ کیا ہوتا آج حسین کے خیموں میں پانی موجود ہوتا, وہ پیاسے نہ ہوتے. اے حر اب دیکھو ایک جانب جنت ہے, ایک
جہنم ہے، اب کیا کریں، کس طرف جاؤ گے؟ بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا ہاں بیٹا آؤ، یہ جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں، سید شباب اہل جنت کی طرف جاتے ہیں۔ بس عزاداران سید الشہداء بیٹے کو آگے لائے، ادھر سے یہ جانے کی تیاری، ہاں آنکھوں پر پٹی، عزاداران سید الشہداء، ہاتھ مجھے نہیں ہے پتا، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پسے گردن بندے ہوئے ہیں یا جو ہے ہاتھ جو ہے نا آگے بندے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس طرف سے جا رہے ہیں۔ ادھر حسین کریم ہے، کریم مہمان نواز ہے، مہمان نواز، مہمان آ رہا ہے، زہرا کا بلایا ہوا مہمان، وہ مہمان آ رہا ہے۔ ہاں آواز دی علی اکبر بیٹا، شبیہ رسول بیٹا، عباس بھیا بات کرائیے، میرا مہمان آ رہا ہے، اس سے استقبال کے لیے جائیے۔ عزاداران سید الشہداء، بس عزاداران سید الشہداء حر آ رہے ہیں، سر جھکایا ہوا، ہاتھ بندے ہوئے، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، عباس آگے بڑھتے ہیں، خیموں کے قریب لایا جاتا ہے۔ ہاں یہ حر کا سر جھکا ہوا ہے، حر سر اٹھاؤ، حر سر اٹھاؤ، یہ سر جھکانے کا وقت نہیں ہے، سر بلند ہونے کا وقت ہے۔ بس عزاداران سید الشہداء حر زبان حال میں مولا کو کہتے ہیں، مولا میں کیسے سے یہ سر کیسے بلند ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آج آپ کا یہ حال ہے، آج تیرے بچے پیاسے ہیں، آج سکینہ علتش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، علی اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اور عزاداران سید الشہداء میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ کہتے ہیں عزاداران سید بشیر نقوی صاحب تھے، وہ فرماتے ہیں پارا چنار کے، وہ فرماتے ہیں ایک بار حر نے نگاہیں اٹھا کر حسین کو دیکھی، حسین کا سر جھکا ہوا ہے۔ مولا گناہگار میں ہوں، آپ کا سر کیوں جھکا ہے؟ کہا حر یاد ہے جب تم دشمن بن کے آیا تھا، اے حر یاد ہے مقام دل حسن پہ جو تو آیا تھا، دشمن تھا، میرے پاس دینے کے لیے تمہیں پانی تھا، میں تیرے گھوڑوں کو بھی پیار میں وہ کر رہا تھا، آج تو میرا مہمان ہے اور میرے پاس پانی نہیں، میں تجھے شراب کر سکوں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران سید الشہداء ہاں مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ ہاں بیٹے نے کہا نہیں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اذن ملا۔ عزاداران سید الشہداء بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب باپ بوڑھا ہو اور جوان بیٹا لڑ رہا ہو، جوان بیٹا لڑ رہا ہو، ہاں حر کا بیٹا لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے عزاداران سید الشہداء آخری سلام کیا، کہا میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ اب جملہ سماعت فرماؤ گے عزاداران سید الشہداء، اس سے پہلے کہ حر اپنے بیٹے کے لاش پہ پہنچے، حسین اس کی لاش پہ پہلے پہنچے، حسین پہلے لاش پہ پہنچے اور حر کے بیٹے کے سر کو اپنے دانوں پر رکھا اور جو ہے اس کو جو ہے نا بوسے دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت کیا۔ میں کہوں گا مولا آج تو حر کے بیٹے کے لاش پر سب سے پہلے پہنچا، کیوں؟ کہا دیکھو مجھے پتا ہے حر پہلوان ہے لیکن جوان کا لاشا اٹھانا بڑا سخت ہے۔ عزاداران سید الشہداء یہاں پر تو سب سے پہلے پہنچے جب شبیہ رسول کا جنازہ نیچے آیا، وہاں پہ حسین سے پہلے حسین اب کبریٰ پہنچی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران سید الشہداء ہاں عزاداران سید الشہداء لاشے کو لایا گیا، ماتم کیا گیا ہوگا۔ حر نے اب یہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے عزاداران سید الشہداء، ایک روایت کے مطابق نہیں، حر خود گئے ہیں لڑنے کے لیے، جب جام شہادت نوش کر لیا اور جب زمین پر آ گئے، اب حسین نے کیا کیا؟ حسین نے جناب والا عزاداران سید الشہداء اس کے چہرے سے، اس کے ماتھے سے جو کربلا کی خاک آ گئی تھی نا وہ وہاں سے ہٹانے لگے، اس کے سر کو زانوں پر رکھ دیا اور وہاں کو جو ہے نا دلاسا اور اس کے اوپر جو ہے کہا کہ آج کے بعد تو حر ہے، پھر دنیا اور آخرت میں تو حر ہے۔ میں کہوں گا مولا آج تو حر کے سرحانے موجود ہے، اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا ہے، کہا کچھ دیر کے بعد وہ لمحہ آنے والا ہے جو کہیں سے تیر چلے گا، کہیں سے نیزے آئیں گے اور سینے پر شمر ہوگا اور تیرا سر
کسی کے دانوں پر نہیں ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.